चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। देखें और सीखें का प्यारे बच्चों एक और एपिसोड लेकर आज हम आपके लिए आ चुके हैं। हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। जी हाँ, हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और बहुत सारी आपको जिसको आपके दीनों दुनिया की मालूमात भी देते हैं। तो आज हम कहाँ पर आए हुए हैं? जी हाँ, समारोह में आए हुए हैं, जो कि कराची से दूर, हैदराबाद से भी दूर है। आपके लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आइए अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं? जी। पता है आपको? नहीं पता? किसी को पता है हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता? मदनी चैनल के नाजरीन, आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता? चलें आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलें बच्चों? जी। अच्छा प्यारे जी, हम चलते भी हैं अपने बस की तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे नीचे ये मिट्टी है ना, तो बाज बच्चे मिट्टी को देख के ऐसे रुक जाए, ऐसे ना यूं करते हैं, तो इससे जो आगे जा रहा होता है उसके कपड़ों पे भी मिट्टी लग सकती है। और बाज बच्चों को जो है ना वो एलर्जी भी होती है। अच्छा, बाज बड़ों को भी एलर्जी होती है मिट्टी वगैरह से। तो बच्चे बाज औकात मिट्टी को देखते भागते रहते हैं या उछालते रहते हैं मिट्टी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स तो देख ही लिए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि हम क्या करवाते हैं बस में बिठा के। और वैसे भी बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही पता होगा अच्छी अच्छी बातें, जो मदनी चैनल देखते हैं, जो अच्छे माहौल से वाबस्ता हैं। तो अब ज़रा आप भी बता दीजिए कि बस में जब बैठते हैं या कहीं सवार होते हैं तो क्या करना चाहिए? दुआ पढ़नी चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए। तो सफ़र की दुआ कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चलें पहले आप अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपने दुआ पढ़ाई। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो हो गई दुआ। सफ़र हमारा जारी है, तो क्यों ना जब भी सफ़र में जाएं तो कुछ ना कुछ बातें सीखनी भी चाहिए और कुछ बात भी करेंगे। पहले तो कोई बच्चा ये बताएगा कि सफ़र जब शुरू हो जाता है तो क्या क्या करना चाहिए, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। चले मैं ही बता देता हूँ, आप अपने ऊपर गौर कीजिए कि हम जब सफ़र में जाते हैं तो क्या ये करते हैं। बाद बच्चों की आदत होती है कि वो सफ़र में जाते हैं तो बाहर झांकते रहते हैं, फजूल में कोई काम तो है नहीं बाहर, जब बाहर देखते रहते हैं। इससे अच्छा नज़रें नीची कर लें, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी बात ये कि जब सफ़र में जाते हैं बहुत सारी फजूल बातें कर रहे होते हैं। साथ में अगर कोई भाई बैठा है, साथ में कोई बहन बैठी है, साथ में कोई घर वाले बैठे, बार बार उनको छेड़ना, बार बार उनसे बातें करना, तो ये सारे फजूल बातें हैं। इससे अच्छा क्या है कि क्या पढ़ें? तस्बीह पढ़नी चाहिए। जी क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद पाक। क्या पढ़ना चाहिए? जी, जब आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो आपका सफ़र भी जारी रहेगा और आपको नेकियां भी मिलती रहेंगी। और दुरूद पाक के तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। तो सफ़र हमारा जारी है, सफ़र भी जारी है। और मुझे कुछ याद भी आ गया कि दुआ है अल्लाह से, आज जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं
ایک ایسا دن آئے کہ ہم کہاں جا رہے ہوں؟ مدینہ. ہاں مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. اور جب ہم مدینے میں ایسے ہی بس میں جا رہے ہوں، مکے سے مدینے ایسے ہی بس میں جا رہے ہوں، تو ہمارے لب پر ایک شعر ہونا چاہیے. وہ کون سا شعر ہے؟ کہ میں مدینے چلا، میں سب مل کے. ناظرین آپ بھی اس تصور میں آ جائیے پیارے پیارے بچوں کہ آپ مدینے جا رہے ہیں. تو پیارے بچوں جب آپ مدینے جا رہے ہیں نا، تو آئیے میں ہمارے ساتھ مل کے پڑھیے آپ بھی کہ کیا؟ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. اللہ عز و جل سے دعا ہے جیسے آج ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں بچوں، اسی طرح اللہ ہمیں مدینے جانا بھی نصیب فرمائے. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دیکھیں اور سیکھیں کا ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ لے کر آج ہم آپ کے لیے آ چکے ہیں. اور آج ہم نے یہاں پہ ایک اور ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کرنی ہے. آج ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا بیر. جی ہاں، آج ہم نے بیر کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے. اور یہاں ہمارے ساتھ بچے بھی آ چکے ہیں. تو بچے بھی آ چکے ہیں، بیر بھی آ چکے ہیں اور لوکیشن بھی آ چکی ہے. تو آئیے اب ہم اندر چلتے ہیں اور بیر کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا انشاءاللہ. دیکھیں یہ پیارے بچوں بیر شروع ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ہاں بیر ہیں. تو چلیں آگے چلتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آج ہم نے آپ کو دکھانی ہے. دیکھیں اور سیکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس وقت ہم آ چکے ہیں بیر کے باغ میں، اور بہت سارے بیر لگے ہوئے ہیں اور الگ الگ کلرز کے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں بھائی موجود ہیں، ان سے ان کا نام بھی پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ بیر اگتے کیسے ہیں، اور بھی ان سے معلومات لیں گے. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم قائم خانی. سلیم قائم خانی بھائی. سلیم بھائی یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ یہ جو بیر ہے یہ بیر اگتا کیسے ہے بیسیکلی؟ یہ چھوٹا بیر پہلے ہم لگاتے ہیں، چھوٹے بیر کی پنیری لگاتے ہیں، اس کا بوٹا لگاتے ہیں. یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ پنیری کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بتائیں کہ بوٹا کیا ہوتا ہے. اس پنیری اس کی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا پودا ہوتا ہے، یعنی چھوٹے پودے کو آپ پنیری کہتے ہیں. جی ہاں. چلے. اس کو شفٹ کرتے ہیں زمین کے اندر. یعنی چھوٹے پودے کو آپ نے زمین کے اندر لگا دیا. اس کے بعد ہم پھر اس بڑے بیر کی قلم لگاتے ہیں اس چھوٹے بیر والے کو، اس کو کاٹ کے یا قلم لگائی جاتی ہے. سب سے پہلے بوٹا کیا ہوتا ہے؟ پودا. بوٹا پودا ہوتا ہے، اور پنیری بھی مطلب شفٹنگ کرنا. اور ابھی آپ نے کیا کہا کہ وہ اس کی قلم لگتی ہے. اب وہ اس کی قلم کیا ہوتی ہے؟ اس کی اس بڑے بیر کی جو ہے چھوٹی ٹہنی لے کے اس کو بیر کے ساتھ جوائنٹ کرتے ہیں. اچھا. جوائنٹ کرنے کے بعد وہ اس کی قلم لگ جاتی ہے، پھر یہ بڑا بیر کی شاخ نکل آتی ہے اس میں سے. چلے تو اس کا پروسیس کچھ یوں ہوا کہ یہ چھوٹے بیر بیسیکلی اس کا پودا آتا ہے، پودا زمین میں اگتا ہے. اس کے بعد جب ایک آدھا بیر اگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ٹہنی سے جوائن کیا جاتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا بڑے بیر سائز کا بیر لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑے سائز کے پھر یہ بیر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بیر بھی اچھا یہ بتائیں بیر کے کلرز کتنے ہیں؟ کلرز یہ کچا کلر ہے، یہ گرین ہوگا، گرین. پھر تھوڑا سا چینج ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا. صحیح ہے. پھر آستے آستے یہ اس طرح ریڈ ہوتا جائے گا.
ये रेड हो रहा है, ये रेड होता जाएगा आस्ते आस्ते। मदनी चैनल के नाजरीन, ये बेर हमारे पास आ चुका है, हम खाएंगे भी इंशाल्लाह इसको, और ये मालिक है, उन्होंने इजाज़त दी हुई है। तो ये बेर जो होता है, ये बेसिकली जब कच्चा होता है तो ऐसा येलो होता है। आप पीछे भी बहुत सारे येलो देख रहे होंगे। तो जब भी आप बेर खरीदने जाएं, बच्चे तो नहीं खरीदने जाते, बड़ी खरीदने जाते हैं, तो बड़ों को भी बताते चलें कि जब भी बेर खरीदने जाएं, ये येलो हो तो ये इसका मतलब कच्चे हों। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे ब्राउन आ गया ना, तो अब ये जब ब्राउन आ जाता है तो इसका मतलब ये पक्का है। अभी आधा येलो है, आधा ब्राउन है, तो ये कच्चा पक्का है। कच्चा पक्का है। हाँ, ये कच्चा पक्का है, तो उसको ना खाएं, लेकिन पक्के को ही खाना चाहिए। तो अब जरा ये बताएं कि ये जो बेर है, ये हमारे सामने इतनी सारी ये लगे हुए और बहुत सारे बेर लगे हुए हैं। तो ये माशाल्लाह कितने बेर, कितने दरख्त, कितने, क्या कोई हिसाब है कितने लगे हुए? 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 500 पौधे होते हैं। 500 पौधे? जी हाँ। एक पौधा कितने बेर देता है अंदाजा? एक पौधा तकरीबन ये 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो जो है, और ये बेर उगता है। और ये फिर बेर जो है, ये क्या इसकी सारा साल ऐसे ही उगता रहता है? नहीं, ये सिर्फ अभी 6 महीने के लिए होता है। इसके बाद इसको खत्म कर देते हैं या फिर दूसरी फसल काश्त कर देते हैं। अच्छा, यानी ये 6 महीने में इतने बड़े हो जाते हैं? हाँ, 6 महीने। यानी 6 महीने में इनको बहुत सारे बेर भी मिल जाते हैं, और 6 महीने में ये काश्त करते हैं। यानी अभी ये 2-3 महीने बाद इसको खत्म करेंगे, इसको फिर बेच देंगे। नीचे जो है वो दरख्त नीचे रहेगा, जड़ें रहेंगी, ऊपर से साफ कर दिया जाएगा। चलें, कुछ बच्चे हमारे सवालात करने ये चाह रहे हैं। आप सवाल करेंगे? हाँ भाई, करें। बेर किस मौसम में आता है? मुझे क्या पता किस मौसम में आते हैं, तो इनसे पूछना पड़ेगा ना। ये दिसंबर के मौसम में लगना शुरू होता है और जनवरी फरवरी में मैच्योर होके पक्का हो जाता है इस तरह। यानी ये दिसंबर में हो गए, इसका तय है मौसम? हाँ। यानी इसके अलावा ये नहीं होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अच्छा, दिसंबर में उगना शुरू होगा, और कब तक चलेगा फिर ये? मतलब फरवरी मार्च में ये खत्म हो जाएगा। मार्च में खत्म हो जाएगा? जी हाँ। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपने दिसंबर में इसकी काश्त की और मार्च में आपने नहीं काटा, फिर क्या वो खराब हो जाएंगे? खराब होके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे पक के। खराब होके नीचे। और कोई सवाल करना चाह रहे हैं बच्चे? आज हमारे बच्चे बड़े सवाल कर रहे हैं। अंकल, ये जो रेड वाले बेर भी यहीं उगते हैं? जी हाँ, वो इसी की नस्ल है, इसी की बेर की। पहले वो होता है, उसके बाद हम क्रॉस करवाते हैं पौधे को, फिर ये बेर लगता है। समझे नहीं, हमारे बच्चे समझे नहीं। जरा कुछ डिटेल बताएं कि क्रॉस क्या होता है? क्रॉस मतलब वो पौधे की कलम जो लगाई है हमने, वो इस नस्ल की लगाई है। पहले छोटा बेर होता है रेड वाला। अगर आप कलम नहीं लगाएंगे तो छोटे बेर आते रहेंगे। समझ गए। जब ये पौधा लगाते हैं, तो उसके बाद जब एक छोटा बेर उगता है, फिर उस पर कलम लगाते हैं। जब वो एक टहनी होती है, उस टहनी जो है वो टहनी लगाते हैं, उसके बाद फिर बड़े बेर उगना शुरू हो जाता है। अगर ये टहनी ना लगाए तो छोटे छोटे बेर हो जाएंगे। किसको पसंद है बेर? पसंद है? मदनी चैनल के नाजरीन, मुझे भी बेर बहुत पसंद है, और बेर खाना भी चाहिए। अच्छा, ये बच्चे कुछ और सवाल करना चाह रहे हैं, आप करेंगे? कच्चे बेर खाने चाहिए? कच्चे बेर खाने चाहिए? नहीं, कच्चे बेर नहीं खाने चाहिए। कच्चे बेर खाने से गले खराब हो जाते हैं। गले खराब हो जाते हैं? चले भाई, जो नातखा है बेसिकली, या जो कोई भी है, तो गला तो हमारा नहीं खराब होना चाहिए ना। गला खराब होगा, तकलीफ होगी तो घर वाले परेशान होंगे, घर वाले परेशान होंगे तो मम्मी परेशान होगी, और अगर अम्मी परेशान हो गई तो फिर पूरा घर परेशान हो जाएगा। तो इसलिए जो है कच्चे बेर नहीं खाने चाहिए, और अपने घर वालों को तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। आज हमारे बच्चे बड़े एक्टिव हैं और ये बड़े सवालात कर रहे हैं। तो चलें, आपसे और भी कुछ सवालात लेंगे। सलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये माइक पकड़ें सीधे हाथ से। चलें सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो चलें बच्चों, हम आगे चलते हैं और फिर कुछ और भी देखते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। तो आइए, पहले मैं आपको दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनाता हूँ। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर जुमुआ के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है।
تو جمعہ کے دن کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 200۔ جی ہاں 200 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں موجود بچے بھی نیت کر لیجئے، اور جو ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے، جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے پیارے بچوں، ایک بار ہم بھی باواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے عام طور پر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، ہر بڑا چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ سیٹھ ہوں، چاہے وہ نوکر ہو، ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر بنے۔ تو پیارے بچوں، کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن آج میں آپ کو ان میں سے ایک چیز بتاؤں گا، اور آج ہم اس ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں نا بچوں کو، یہ میرا میسج ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، اور کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنا ہوگی۔ کیسی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، اس کا سامنا برداشت سے اور صبر سے کرنا چاہیے۔ بعض بچے، کچھ مصیبت چھوٹی ہوتی ہے لیکن پینک بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹی پریشانی جو ہے وہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک فرضی حکایت سناتا ہوں۔ جنگل میں بہت سارے جانور تھے، اور ان جانوروں کے ساتھ ساتھ ایک خرگوش بھی تھا۔ کیا تھا؟ خرگوش۔ جی، ایک خرگوش بھی رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن خرگوش بہت گھبرایا ہوا تھا، دوسرے جانوروں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آسمان گر گیا۔ کیا کہنے لگا؟ آسمان گر گیا۔ خرگوش کہنے لگا آسمان گر گیا، آسمان گر گیا، آسمان گر گیا۔ دوسرے جانوروں نے حیرانگی سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ آسمان تو اپنی جگہ پر ہے، آسمان تو نہیں گرا۔ اب خرگوش دوسرے جانوروں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی جگہ پر ہی تھا، وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے خرگوش کو پکڑا، اور جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ خرگوش صاحب ایک بیر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ کہاں پہ آرام کر رہے تھے؟ بیر کے درخت کے نیچے۔ جی، خرگوش صاحب ایک بیر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک درخت سے ایک بیر ان پر گرا۔ اب جب بیر ان پہ گرا تو خرگوش کے سر پر گرا، جس سے وہ اتنا گھبرا گیا کہ وہ سمجھا کہ آسمان گر گیا۔ ہاں، خرگوش سمجھا کہ آسمان گر گیا، جبکہ ایسا نہ تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب اس فرضی حکایت سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے شفیق بھائی آپ نے یہ فرضی حکایت سنائی کیوں؟ تو سنائی اس لیے کہ ہماری کنڈیشن اس خرگوش کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت نہیں بنانی چاہیے۔ بعض اوقات مصیبت چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مصیبت اگر آ جائے، مصیبت اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے ساتھ مصیبت آ جائے، تو واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، دوسروں کے پاس جا کے اس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ جی، صبر کرنا چاہیے، کہ بے صبری کرنے سے خود بھی پریشانی اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کر سکتا ہے۔ اب جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی پیارے بچوں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بچوں کو یوں ارشاد فرمایا، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگان دین جو تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے، وہ کیسے صبر کیا کرتے تھے؟ آپ اس واقعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک بزرگ حضرت سیدنا سری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان بزرگ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے صبر سے متعلق بیان شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹانگ پر مسلسل ڈنک مار رہا تھا۔ ایک بزرگ بیان کر رہے اور ایک بچھو ہے جو مسلسل ان کی ٹانگ پہ ڈنک مار رہا ہے۔ اب لیکن آپ پرسکون رہے۔ آج ہمیں کوئی چیز ذرا سی کاٹ جائے تو ہم کیا، امی کاٹ گئی، ابو بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض بچے ذرا سا گر جاتے اور اتنا واویلا مچاتے، امی آج میں ٹیوشن سے اسکول سے آ رہا تھا، گر گیا، ادھر لگا ادھر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ جی پسند کرتا ہے۔ وہ بزرگ کی ٹانگ میں مسلسل ڈنک مار رہا تھا لیکن آپ پرسکون رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ اس تکلیف دینے والے جانور کو کیوں نہیں ہٹاتے، آپ نے اس کو کیوں نہیں ہٹایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن میں خود صبر نہ کروں۔ تو پیارے بچوں، ان بزرگ کو آپ نے دیکھا کہ بچھو ڈنک مار رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا کیونکہ وہ صبر کا بیان کر رہے تھے۔ بعض اوقات جو بڑے ہیں وہ صبر کا بیان تو کرتے ہیں، صبر کی بات تو کرتے ہیں، لیکن خود کتنا صبر کرتے ہیں یہ بھی ذرا غور کر لینا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو بیر کے بارے میں بھی بتایا اور ہم نے آپ کو صبر کے بارے میں بھی بتایا، تو اب ہم کسی ٹھنڈی جگہ پر جائیں گے اور وہاں آپ کو انشاءاللہ کچھ اور بھی انفارمیشن دیں گے۔ تو چلیں بچوں، ہمارے بچوں کو گرمی بھی لگ رہی ہے نا، تو ذرا اندر چلتے ہیں اور اندر ذرا ٹھنڈے ماحول میں ان کو بتاتے ہیں کچھ۔ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ۔ دیکھیں کتنے سارے بیر ہیں۔ جب پیارے بچوں، یہ جو بیر ہے نا، جیسے کچا بیر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا، ایسے جو پکا ہوا بیر ہوتا ہے نا، جس کو ہم پکا ہوا بیر کہتے ہیں، اس میں بیر کی تاثیر وہ سیب سے کم نہیں ہے، یعنی اس کی جو تاثیر ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ سیب سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کو سندھ کا سیب کہا جاتا ہے۔ اب سندھ کا سیب کیوں کہتے ہیں؟ سندھ میں کیونکہ سیب نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین اور بچوں، سندھ میں سیب نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو سندھ کا سیب کہا جاتا ہے۔ پیارے بچے، جو بیر ہے نا، اس میں اللہ نے کتنے وٹامنز رکھے ہیں اور کتنے فائدے رکھے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بیر جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہمارے معدہ جو ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں کہ ہمارا رننگ سسٹم جو ہوتا ہے، اس کو اچھا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری آنتیں ہوتی ہیں، اس کو بھی صحیح رکھنے میں بیر کا ایک بہت مفید کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیر، جی مدنی چینل کے ناظرین، بیر جو ہے اگر بھوک لگتی ہے، اسی طرح سے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ بیر کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیر کھانے سے جو ہے تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پیارے بچوں، بیر کا جو جوس ہوتا ہے وہ آنتوں کے جو ہمارے السر ہوتے ہیں، یعنی آنتوں کے اندر کے سسٹم کو، اس میں بھی یہ بہت زیادہ، جس کو کہیں کہ بہت زیادہ فائدے رکھتی ہیں۔ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام چل رہا ہے دیکھیں اور سیکھیں۔ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ ابھی جو ہمیں مدنی چینل لائیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، آپ کمنٹس تو کر رہے ہیں لیکن اچھے اچھے کمنٹس کیجئے، ہم تک اپنے کمنٹس پہنچائیے، آپ اپنے تاثرات ہمیں دیجئے، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے، آپ اس میں کیا چینجز چاہتے ہیں، آپ کو اس میں کیا پسند ہے، آپ اپنے کمنٹس لکھ دیجئے۔
इंशाल्लाह हमारी मजलिस उसको पढ़ेगी भी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में आपके कुछ कमेंट जो है वो पढ़कर सुना दिए भी जाएं। तो आप अपने जल्दी जल्दी कमेंट्स भी कीजिए, इंशाल्लाह आपकी राय को भी शामिल किया जाएगा। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आज से हमने जो है अपने प्रोग्राम में एक नया सेगमेंट शामिल किया है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। ये हमें फेसबुक पर ही एक इस्लामी भाई ने फरमाइश की थी, हमारी मजलिस ने इस पर गौर किया और फिर आज से हम सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं जिसका नाम है नात ख्वानी बच्चों के साथ। देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है नात ख्वानी बच्चों के साथ और आज हमने बच्चों के साथ नात ख्वानी करनी है और आज देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमें कौन सी नात सुना रहा है। तो आप सुनाएंगे? क्या नाम है आपका? हुसैन मुश्तबा। हुसैन मुश्तबा, आप यहीं पे रहते हैं? जी। चले, आज आप कौन सी नात सुना रहे हैं हमें? तू कुजा मन कुजा। अच्छा, तू कुजा मन कुजा। चले भाई, सब मिलके पढ़ेंगे ना? जी इंशाल्लाह, चले पढ़ें। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन। माशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन, कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? आप फेसबुक पे हमें कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। तो आइए अब कुछ और मालूमात बेर के बारे में हासिल करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, बेर के बारे में आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी। बेर का रस जो है, बेर में रस होता है, तो बेर का रस जो है वो दिल को सुकून भी देता है और इसके साथ साथ बेचैनी हो, अगर घबराहट हो, तो ये बेर उस सबको दूर कर देता है। क्या कर देता है? दूर कर देता है। बेर का जो जूस है ना, बेर का जूस, आपने तिल वाली चीज़ें खाई होंगी, तिल वाले लड्डू आते हैं, इस तरह से और भी चीज़ें आती है, खाई हैं? बच्चे हंस रहे हैं, लगता है इन्होंने खाई हैं। तो बेर का जो जूस है उसको तिल के तेल में मिलाकर जोड़ों पर अगर कोई मालिश कर लेगा तो इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे घर वालों का ये, जिसको आप कहेंगे शिकवा होता है कि हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है, जो हमें बड़े देख रहे हैं उनके लिए ये है कि जो जोड़ों में दर्द होता है, तो बेर का जो रस है, यानी जिसको आप कहें बेर का जूस जो है, उसको तिल के तेल में डालकर, तिल के तेल में मिलाकर जोड़ों पर मालिश कर लीजिए, इंशाल्लाह उससे क्या हो जाएगा? दर्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से बेर खाने से बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े भी होते हैं, है ना, तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी होते हैं, तो बेर खाने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। जी इसी तरह से बेर जो है वो जिगर के अमराज, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को तो कम होता होगा, बड़ों को जो है जिगर के अमराज होते हैं। इसी तरह से गुर्दों की ख़राबी होती है, बहुत सारे बड़े जो होते हैं उनको जिगर के अमराज होते हैं, गुर्दों की ख़राबी होती है। अच्छा, जिस्मानी कमज़ोरी बच्चों को बहुत होती है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसी तरह से हाजमा उनका कमज़ोर होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए बेर जो है वो सब सिस्टम को सही भी रखता है और बेर इन सब के लिए मुफीद भी है। बेर क्या है इन सब के लिए? जी अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप बेर खाइए,
اگر آپ کو جگر کا کوئی مرض ہے تو بیر کھائیے، اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ بیر کھا لیجئے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بیر کھا لیجئے، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بیر کھا لیجئے، اگر آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ بیر کھا لیجئے۔ انشاءاللہ بیر کھانے سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ جی، سب چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ اچھا پیارے بچوں، یہ تو ہو گئے بیر کھانے کے فوائد۔ ہم نے آپ کو بیر کھانے کے فائدے بھی بتائے اور بیر کھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے بیر کے درخت بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بیر کے درخت۔ جی، بیر کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ پتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں، یہ بیر کا جو پتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، بیر کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان میں بھی، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل نے ان میں بھی ہمارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے بیر کا استعمال جو ہے وہ ناسور، یعنی وہ زخم جو ختم نہ ہوتا ہو، پھوڑے، پھنسی، کھانسی، دمہ، نقشی، بالوں کا گرنا، شوگر، ٹبی، اچھا گردے کے امراض، ان سب چیزوں کے لیے بیر کے جو پتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، غور سے سننا ہے آپ نے، پھر آپ سے آخر میں سوال کروں گا میں، سن نہیں رہے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بیر کے یعنی اسی طرح سے بیر کے پتوں میں اور بھی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری کی ایک بہت زبردست کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس میں صفحہ 306 پر ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جب شعبان المعظم آتا ہے، شعبان کس کے بعد آتا ہے؟ کس مہینے کے بعد شعبان آتا ہے؟ رجب۔ جی، اور کس سے پہلے آتا ہے؟ جی، رجب کے بعد آتا ہے، رمضان سے پہلے آتا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ جی، شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی جو 15th نائٹ ہوتی ہے، اس میں بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر حسب ضرورت سادہ پانی بھی ملا لیجئے، اس سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو سے حفاظت رہے گا۔ جی پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک نے جنت میں جانے والوں کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے جنت میں جانے والوں کے لیے جو نعمتیں تیار فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے وہ بیری کا درخت ہے۔ جی، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، یعنی وہ جنتی ایسے جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانٹے لگے ہوئے نا، تو جنت میں ایسے بیر کے درخت ہوں گے جس میں کیا نہیں ہوں گے؟ جی، کانٹے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ بیر کتنا فائدہ مند ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آگے چلتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بیر کے بارے میں کچھ اور بھی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، باہر بہت زیادہ دھوپ تھی مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے اب ہم تھوڑی سی بند جگہ میں آ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کسان وغیرہ رہتے ہیں، یعنی پورا دن کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تھک جاتے ہیں تو ظاہر ہے صبح سے دھوپ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ آرام کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، یہ اینٹ لگا کے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی ہے اور اوپر جو ہے کانٹے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تو ایک اچھا ماحول ہے یہاں کا۔ باہر بہت زیادہ گرمی بھی ہے، یہاں کے تھوڑا ٹھنڈک بھی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اور بات بھی بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے قرآن میں ایک تکلیف دینے والے درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ تو اس نے عرض کی بیری کا درخت، یہ تکلیف دینے والا اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں؟ کانٹے۔ جی، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کیا اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فی صدر مخدود؟ اللہ پاک اس کے کانٹے دور کر دے گا اور اس کے ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دے گا، اور اس کا پھل جب پھٹے گا تو 72 ٹائپس یعنی 72 قسم کے کھانے دے گا، اور ان میں سے کوئی بھی ذائقے میں دوسرے جیسا نہ ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ جنت میں بھی بیری کے درخت ہوں گے، لیکن ادھر کانٹے نہ ہوں گے، بلکہ ہر کانٹے کی جگہ پھل لگ جائے گا، اور اس کا جب پھل پھٹے گا تو کتنے قسم کے 72 ٹائپس کے کھانے دے گا، اور 72 ٹائپس کے الگ الگ کھانے دے گا، ان میں سے کسی کا ذائقہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اس کا ذکر فرمایا، ترجمہ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دعا دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو پیارے بچوں، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں، پیارے بچوں، یہ سدرۃ المنتہا بھی بیری کا ایک درخت ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، یہ بھی ایک بیری کا درخت ہے، لیکن یہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑپیں آسمان میں ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ اتنی بڑی ہیں، اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا درخت ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے، اور اس کے پھل جو ہیں، اس کے پھل مٹکوں کے برابر ہوتے ہیں۔ مٹکے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کے پھل کس کے برابر ہوتے ہیں؟ مٹکوں کے برابر ہیں۔ اور پتے، اس کے پتے پتہ ہے کیسے ہیں؟ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ جی اب پتہ چلا یہ سدرۃ المنتہا ہم سنتے تو تھے، لیکن سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی یہ نعمت یعنی بیر ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل کی ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی عام پھل نہیں، بلکہ اللہ عز و جل جس طرح اللہ پاک نے ہمیں یہاں اس نعمت سے محروم نہیں کیا، اللہ عز و جل نے ہمیں بیر عطا کی ہے نا، جس طرح سے اللہ عز و جل نے ہمیں یہاں اس نعمت سے محروم نہیں کیا، تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے، پہلی دفعہ پتہ چلا نا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب آئیے ہم ایک پیکج کی طرف چلتے ہیں، اور اس پیکج میں آپ کو ہم بیر کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دیں گے۔ تو پیکج دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ بچوں، اللہ پاک نے ہر موسم کے لحاظ سے پھول، پودے، سبزیاں اور پھل وغیرہ عطا فرمائے ہیں، جن سے ہم بہت سارے فائدے اور اچھی صحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اب سردیوں کا موسم تقریباً ختم ہو چکا ہے اور موسم بہار کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ اس موسم میں بھی اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا پھل عنایت فرمایا ہے جو کافی پرانا اور جس کی بہت زیادہ تعریف اور فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بیر کو انگلش میں جوجوب جبکہ چائنیز ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے ساؤتھ ایشیا میں اگایا جاتا تھا، لیکن اب یہ پوری دنیا میں ہی سورس آف فوڈ کے طور پر کاشت کیا جانے لگا ہے۔ جن ملکوں میں اس کی کاشت کا پروسیس کیا جاتا ہے ان میں ہند، پاکستان، چائنا، افغانستان، افریقہ، فلسطین، فرانس اور اسپین شامل ہیں۔ چائنا میں اس کی چند ایسی ٹائپس بھی موجود ہیں جو بغیر بیج کے ہیں۔ ان کو خشک یعنی ڈرائی بیر بھی کہا جاتا ہے۔ بیر کا پودا چھوٹی جھاری یا درخت کی شیپ میں بڑھتا ہے، جو ہائٹ میں زمین سے تقریباً 4 سے لے کر 40 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ اس کے درخت کی شاخیں یعنی برانچز زگ زیگ ہوتی ہیں، جن پر کانٹے بھی موجود ہوتے ہیں۔ بچوں، اس کے پتوں پر بھی کانٹے موجود ہوتے ہیں۔ یہ پتے اوول شیپ اور چمکدار ہوتے ہیں، جن پر یلو، گرین یا پھر وائٹ کلر کے پھول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پھول اسپرنگ سیزن میں کھلتے ہیں اور ان سے نکلنے والی خوشبو مکھیوں اور دیگر کیڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، جن سے پولینیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔
इस पौधे के फूल खुशबूदार, मीठे, नरम और रस से भरे हुए फल पैदा करते हैं जो कि गोल या अंडे के शेप में होते हैं। बेर के फल का रंग सब्ज यानी ग्रीन, सुर्ख यानी रेड और जर्द यानी येलो कलर का हो सकता है, जबकि इसके फल का साइज तकरीबन 2 इंच से 3 इंच तक होता है। बेर का बीज उसके फल में गुठली की शक्ल में मौजूद होता है और इस गुठली के जरिए मजीद बेर के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। एक दरख्त से सालाना तकरीबन 5000 से लेके 50,000 तक की तादाद में फल हासिल किए जा सकते हैं। 100 ग्राम सर्विंग में 79 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम सोडियम, 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा 115% विटामिन सी, 2% कैल्शियम, 2% मैग्नीशियम, 2% आयरन और 5% विटामिन B6 शामिल हैं। इस फल में नेचुरली शुगर यानी मिठास होती है जो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने वाले जर्म्स को खत्म करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर खाने की बात की जाए तो इस फल को ताज़ा यानी फ्रेश, खुश्क ड्राई, उबला यानी बॉइल्ड या फिर पकाकर यानी बेक कर खाया जा सकता है। बेर के फल के इस्तेमाल से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है, जबकि ये पेट के कीड़े भी फौरन खत्म करता है। ये फल ना सिर्फ खून साफ करता है बल्कि हमारी आईसाइट को भी वीक होने से महफूज रखता है। बच्चों, बेर के फल का इस्तेमाल हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं होने देता। बेर खाने से हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, मेमोरी तेज होती है और बोन्स भी स्ट्रांग रहती हैं। बेर के फल से फ्रेश जूसेस, सॉस, पिकल्स, कैंडीज और मुख्तलिफ स्वीट डिशेस बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, बेर के मुतालिक आपने देखा और सुना कि अल्लाह पाक ने इस छोटे से फल में कितने बड़े फायदे रखे हैं जिसके इस्तेमाल से हम एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने पैकेज देखा और आपको बेर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल हुई होगी। तो आपने बेर ज़रूर खाना है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप में से कोई 4 बच्चे बाहर जाएंगे और बेर तोड़ कर लाएंगे। कौन कौन जाएगा? 4 बच्चे, कोई 4। चले, एक आप। देखें और सीखें, देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ मौजूद बच्चों ने बेर तोड़ लिए हैं। देखना ये है कि किसने पक्के बेर तोड़े हैं। तो अब देखते हैं किसने पक्के बेर तोड़े हैं। सब कहाँ हैं बेर आपके? चलो, कितने तोड़ के लाए हैं? 9 बेर तोड़ कर लाए। अब देखना ये कितने पके हैं उसमें। अरे भाई, इतने ले आए, हाथ में नहीं पकड़ रहे आप तो। चलें, कुछ मुझे दे दें आप। चलो, कुछ मुझे पकड़ा दें। ये लेकर आए हैं मदनी चैनल के नाजरीन। ये 5 तो मेरे हाथ में, 6 ये हो गए और ये 9। ठीक है जी, हमने देख लिया आपके बेर। ये 9 बेर हैं इनके और इसमें से 1 2 पके हुए कह सकते हैं इनके हैं। अब आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के पास 9 बेर है लेकिन उसमें से एक आधा पका हुआ है। आपका क्या नाम है? इमरान अली। इमरान भाई दिखाएं। अरे भाई वाह, इमरान भाई 3 बेर तोड़कर लाए और तीनों माशाल्लाह पक्के हैं, यानी पके हुए हैं। तो आप तो मजबूत उम्मीदवार बन गए भाई। चलें, आपका नाम क्या है? अफसारुल नबी। अफसारुल नबी भाई दिखाएं हमारे कैमरामैन भाई को। कितने बेर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेर तोड़ के ले आए। हमने इनको ज़्यादा बेर तोड़ने का नहीं कहा था, इन्होंने मालिक की इजाज़त है कि ये जितने बेर चाहे तोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो आपके पके हुए तो शायद 1 2 ही हैं।
3 پکے ہوئے ہیں, چلیں 3 پکے ہوئے. ٹوٹل کتنے بیر ہیں؟ 12 بیر ہیں. چلیں آپ آگے بڑھے نہ بڑھے, ماشاءاللہ 12ویں کی نسبت تو آپ کو مل گئی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ زاہد. کتنے بیر توڑ کر لائے ہو؟ 6. پکے ہوئے کتنے ہیں؟ سارے کچے ہیں. سارے کچے پکے ہیں. تو اب آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الصمد. عبد الصمد. کتنے بیر توڑ کر لائے ہو؟ 7. پکے ہوئے کتنے ہیں؟ 6. ماشاءاللہ بھائی دکھائیں کون کون سے پکے ہوئے؟ چلیں اگر یہ کچا پکا ہم نکال دیں تو ماشاءاللہ 4 بیر پھر بھی انہوں نے پکے توڑ کے لے آئے, اور یہ 3 لائے تھے. تو اس لیے ہمارا کیا نام ہے؟ عبد الصمد. تو عبد الصمد بھائی نے یہ مقابلہ کیا کیا؟ یہ عبد الصمد بھائی نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے. آپ سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. چلے عبد الصمد بھائی کو پیارا سا تحفہ بھی تو دینا ہے نا ہم نے. عبد الصمد بھائی کے لیے پیاری سی عطر, ماشاءاللہ یہ لیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایکٹیویٹی کیوں کروائی جاتی ہے؟ بچوں کو یہ معلومات کیوں دی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ کیوں جنگلوں میں جاتے ہیں, آپ یہ بیر بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو پیارے بھائیوں, جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تربیت کی جائے. یعنی انٹرسٹنگ چیزیں دکھا کے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے تو بچے آگے جا کے کامیاب ہوں گے. یعنی اللہ عز و جل کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمارے بچوں کو نہیں پتہ, تو ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں, اس کے فائدے بھی بتا رہے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آج ہم نے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دی. آج ہم نے آپ کو بیر کے بارے میں انفارمیشن دی. میرے الٹے ہاتھ پہ بیر ہے, میرے سیدھے ہاتھ پہ سرسوں ہے, میرے پیچھے جو ہے وہ ہے سونف, اور بھی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے, آگے ٹماٹر بھی لگا ہوا ہے. آپ کہیں گے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ جب دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. تو آپ ذرا غور بھی کرتے رہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع کیا ہوگا. اور آپ ہمیں مدنی چینل لائیو پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی آ جائے. تو یہی ہمارا آج کا پروگرام تھا, اور یہ پروگرام کرنے کے مقصد یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین و دنیا کی باتیں بتائیں. امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, اور ہمارے اگر آپ نے ابھی تک فیس بک پیجز کو لائک نہیں کیا اس کو بھی لائک کر لیجئے. مدنی چینل لائیو پہ آپ یہ پروگرام لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل پر آپ جا کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ہمارے سارے پروگرام جو ہے اس پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ رب العالمین جس کو آپ کہیں, اللہ عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ ہر ہی پروگرام ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اب دیکھتے ہیں کہ کون صحیح جواب دیتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہوسٹ محمد شفیق قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئے انداز میں نئے بچوں کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا مدنی چینل.